Yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه وازواجه وبارك وسلم. یا اللہ آپ کے کلام کو پڑھنے سمجھنے کی جو کوشش کر رہے ہیں سب قبول فرمائیے. اس کا پڑھنا سمجھنا عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. دلچسپی عطا فرمائیے، ثابت قدمی عطا فرمائیے، آپ کے کلام سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Yes, going very slow and last time this 109 ہم کر چکے تھے. A quick revision we will do. یہ کون سا گروپ چل رہا ہے آیتوں کا؟ Where were we? جلدی سے کوئی صدف. Which group up to 99? What was there? 1 to 99. Come on, Sadaf Hussain, are you there? جی السلام علیکم سر. جی I'm here. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سر یہاں سے تھا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما. کیا نہیں وہ تو 1 اور 10 ہے سر. سوری پہلے ہوتی ہے وہ والی یوم ایزن سے ہے. میرا سوال ہے کہ آیت نمبر 1 سے 99 تک کیا مضمون تھا؟ اب کون سا مضمون چل رہا ہے؟ وہ کہاں تک چلے گا؟ ایک سر ابھی جو ہے ہم اس میں قیامت کی بات کر رہے ہیں کہ اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس دن کیا ہوگا، قیامت کے منظر کی بات کر رہے ہیں. یہ کون سی ہے؟ اس سے کون سی ہے؟ اور سر میں بتا 111 تک ہوگا اور یہ شروع ہوا تھا 110 سے، نہیں 109 99 سے، سوری 99 سے 111. 111 یہ ایک گروپ ہے جس میں قیامت کا منظر ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ 110 تک کر چکے ہیں، 109 تک کر چکے ہیں. 11 12 2 ہوئے تو یہ مضمون ختم ہوگا. پھر ایک 3 آیتیں آئیں گی جس میں قیامت میں نیکوکاروں کا، اس میں پیورلی پورا گناہ گاروں کا ذکر نہیں ہے، کچھ اچھوں کا بھی ذکر ہے، لیکن آگے 2-3 آیتوں میں نیکوکاروں کا ذکر ہوگا. نا یہ کلاسیفیکیشن آف آیت یا ضرور یاد رکھنا چاہیے. اسی میں آپ کی قرآن کے مطالعے میں یا پھر اس کی تلاوت میں دلچسپی باقی رہتی ہے. اور کین یو جسٹ ریوائز دس یومئذ لا تنفع الشفاعۃ؟
جی سر ریویژن کریں گے پھر ہم 110 پہ فوری چلے جائیں گے. کوئک ریویژن. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. سر اس کی میں خالی ترجمہ کر کے بتاؤں یا پوری گرامر اینڈ ایوری تھنگ؟ پہلے ترجمہ کر دو، اس کے بعد مختصر گرامر، کوئک گرامر بھی کر. یومئذ اس دن لا نہیں تنفع نہیں شفا دے گی کوئی شفا دے گی الشفاعت کوئی شفاعت اس دن تنفعو کے معنی کوئی شفا شفاعت دے گی. نفع نہیں. تنفعو کے کیا معنی؟ جی تنفع پہ نفع لا تنفع نہیں نفع دے گی، نفع دے گی. ہاں تاکہ سر تمہیں ٹھیک ہے، چلو چلو نفع کمان. شفاعت نہیں نفع دے گی کوئی شفاعت الا مگر من آزنا من میں سے جسے من جس کسی کو بھی آزنا اجازت ہوگی لہو اس کی الرحمن کی و رضیہ اور وہ راضی ہوگا لہو اس سے قولن اس کی بات سے. اب اس سے گڈ جی گڈ. سر اب اس کا تھوڑا سا ہم گرامر کا دیکھیں گے تو یومئذین میں جو ہے دو اسم ہے، تو یہ مضاف مضاف الیہ بھی ہے اور یہ لا تنفع سے اس کا تعلق ہے. تو لا تنفع میں ہے نہ نفع دے گی، تو یہ پہلے یومئذین میں ظرف زمان ہے، مفعول بھی بھی ہے، لا حرف نہیں ہے. تنفع میں جو ہے یہ فعل مضارع ہے، تو نفع اس کا روٹ ورڈ ہے نون تو اس میں کوئی حرف علت نہیں ہے، تو اس لیے ہم اسے ثلاثی مجرد کہیں گے. اور اس کا جو فائل ہے جو اس کے وہ ہے وہ آگے ہو گیا ہے. صحیح بول رہی ہوں نا سر؟ جو اس کا ٹھیک ہے فائل چلو. ہے وہ کیا چیز ہے، کیا چیز نفع نہیں دے، وہ شفاعت ہے جو کہ نفع نہیں دے گی. الا حرف الا جو ہے حرف استثناء ہے، مگر کی بات ہے یہ کہ اس کے علاوہ من جو ہے من اس میں موصول ہے اور مگر جو کچھ اور اس کا صلہ جو ہے وہ آگے کا ہوگا پورا ازنا کہ جس کو اجازت دی جائے، مگر جس کے علاوہ. ازنا جو ہے وہ فعل ماضی ہے. آپ نے کہا تھا یہ مجہول ہے، تو یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا، سمجھ نہیں آئی تھی سر مجہول کی وجہ سے. خیر لہو جو ہے پھر آگے سے وہ جار مجرور متعلق ہے اس سے آزنا متعلق ہے آزنا ہے اس کو اجازت. الرحمن جو ہے وہ اس کا مفعول ہے آزنا کا. نفول اتنا اچھا جاتے جاتے پورا وہ سوری فائل پیش ہے، سوری سر فائل ہے اس کے اوپر، پھر کیا ہو گیا تو فائل ہے اور وہ اس کا آزنا کا نائب فائل ہو گیا. گڈ کمان. صحیح. واو جو ہے پھر حرف عطف ہو جائے گا، اور پھر رضیہ جو ہے وہ فعل ماضی ہے، رضا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، تو یا اس میں حرف علت آ رہا ہے تو تھرڈ پلیس پہ ہوگا، تو پھر وہ معطل ناقص میں سے ہو جائے گا. یا راضی یا لہو جار مجرور ہے، تو وہ اس کی یہ متعلق ہے یہ اس کی بات متعلق تو یہ نہیں ہے، اس کا صحیح پروناؤنسیشن کیجئے. متعلق معنی تعلق رکھنا. متعلق بولے تو پھر غلط معنی نکل جاتا. متعلق تعلق بولتے ہیں نا، تعلق ربط. جی متعلق. ٹھیک ہے چلیے. اولا
یہ تھا اس کی متعلق یہ ہے کس سے متعلق کس سے ہے لہو چلو بول دیا ابھی تم بول. رضیہ اور کولن ہے آگے آخر یہ اسم ہے تو یہ اس کا کس آئی تھنک سر یہ مفعول تھا کس کا اس کی بات کس کی بات تھی رضیہ سے اس کا ہوگا. صحیح سر ٹھیک ہے پورا عطف ہے. دیٹس گڈ. اب ایک دو آخری 10 اور 11 آیتیں رہ گئی ہیں. 10 بھی تم کریں گے اس کے بعد کی ایک آیت دوسروں کو دوں گا میں. یہ جی 10 سر کر لیے تھے کیا نہیں کرے تھے؟ اچھا یہاں نیچے کچھ لکھا ہوا نہیں آج میرا خیال ہے ہمیں یہیں سے شروع کرنا ہے. اوکے. یعلمون سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما. اب اس کے ہم پہلے سلیشز لگائیں گے. یعلم ما بین ایدیہم تک ایک، پھر وما خلفہم پر ایک، پھر ولا یحیطون بہ علما پورا ایک ہو جائے گا. یعلم پہلے ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. تو یعلم وہ جانتا ہے، ما بینا ما جو بینا درمیان ان کے، ایدیہم ہاتھوں میں ان کے، بینا درمیان ایدیہم ہاتھوں میں ان کے، وما اور جو خلفہم خلفا یعنی کہ ان کے پیچھے، وما خلفہم اور ان کے پیچھے، والا اور نہیں، یحیطون اور نہیں وہ احاطہ حیاتہ یعنی کہ اس کو باؤنڈری روک سکتے، اور نہیں وہ روک سکتے بہی اس سے علم جو بھی اس کا اس کے علم کے اس کی جاننے کی جتنی بھی پاور یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. اب اس میں دیکھیے تھوڑا سا بالکل انہوں نے لفظی ترجمہ کیا. دیٹس گڈ. لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید اس آیت نمبر 109 میں اضافت ہو رہی ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بارے میں خبر دے رہے ہیں. وہ انڈائریکٹ ہے، حالانکہ عالمون نہیں فرما رہے ہیں بلکہ یعلمون ما بین ایدیہم. ہی جس کے حکم کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو معلومات دے رہے ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ بائنا ایدیہم. یہ کئی بار آ چکا ہے قرآن میں، اور یہ ایک فریز ہے واٹ از ان فرنٹ آف اس، ہمارے سامنے جو کچھ ہے. اور یہ یہاں پر استعمال ہوا ہے حیات الدنیا. حیات الدنیا یہ جو میں لکھ رہا ہوں پڑھے جا رہا ہے صدر یہاں جی سر اوپر آ گیا. اوپر جی حیات الدنیا ہے. اور یہ خلفہم ان کے بعد، خلف کے معنی ان کے بعد. اب جو وہ نہیں رہیں گے یہاں پر، کوئی بھی ہم ہوں گے یا کوئی ہوں گے دنیا میں، اس کے بعد میں نے دس از حیات البعد الموت. حیات بعد الموت، یہ دونوں کے بارے میں ہم کو اطلاع دی جا رہی ہے کہ یہ ہم دنیا میں کہاں رہیں گے، کیا کریں گے، کیا عمل کریں گے، اور تمام چیزیں جو ہم کریں گے، کرے ہیں، کر رہے ہیں یا کریں گے، یہ تمام چیزوں کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور اس کے بعد بعد الموت ہمارے ساتھ کیا ہوگا اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے. اور اس کے بعد جو تھا یہ یحیطون میں یا ہے. اب یہ یا کے معنی کیا ہوں گے پلورل کے لیے؟ اس میں مضارع ہے، اور پرسوں ہم بتائے تھے غائب میں غائب، غائبانی، غائبون کس کی اطلاع دی جا رہی ہے؟ وہ کہ ان
کہ وہ احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی تو کہ کیا جو کیا اس ہے؟ کے اس میں علم کے سبجیکٹ اندر ہے کے پاس، اور نمبر ہے. جی اس سبجیکٹ میں ہے اور فیل ہے، نمبر ہے. فائل، واو سے نمبر پتہ چل رہا ہے. جی واو خالی واو سے یا نون سے؟ اونا. واو نون، ہاں، اونا جی اونا اینڈنگ ملا، بتایا تھا نا. جی جی غائبونا. غائبون، جی Are you able to recall اس دن جمعہ میں جو کلاس ہوئی تھی؟ ہے نا، غائب، غائبانی، غائبونا. So this جی سر. part is showing the number. جمع. حیات یہی تونا، تو سر یہ تو یہاں پہ جمع کے لیے ہو گیا نا، پھر وہی تو کہہ رہا ہوں نا، جمع. غائبون کے معنی کیا ہے؟ جمع. جمع کے لیے. ہاں. اور یہی تو نا، اب یہ یا کس کے لیے ہے؟ سر یہ پھر یا تو یہ اس کے جو فائل کے لیے ہوتا ہے، یہ فاعل ہے. کون؟ غائب کے لیے ہے، اور فائل ہے، اور مذکر ہے، اور یہی بتائیں گے اس میں، اور زمانہ بتائیں گے کہ یہ کون سا زمانہ ہے. نہیں ہے وہ تو کون سر ہے؟ اس یہی تو نام ہے، وہ ہے غائب، اور وہ سر جمع یہاں ہے یہ یہاں پر. وہ احاطہ نہیں کر سکتے. لا ولا یحیطون. تو یہ وہ کون ہے؟ جو جرم کرنے والے لوگ ہیں، کوئی بھی جو نہیں کر کچھ بھی، سکتے. جرم کرنے والے نہ نیکی کرنے والے. یہ تمام انسانوں کے لیے جن کی بات ہو رہی ہے، جن کے اعمال کی بات ہو رہی ہے. لا یحیطون، یحیطون، لا یحیطون، that all the humans and jinn, no one can come past. ہے نا؟ جی یہی قیامت کے دن سب حاضر ہیں. علم. نہیں حاضر نہیں ہے. حاضر کا ہے جس نہیں مطلب چیز کو قیامت کم کے پاس نہیں کر سکتے، عطا نہیں کر سکتے. اس اللہ کے علم سبحانہ کا، کیونکہ تعالیٰ اللہ کے تعالیٰ کیا کیا جانتا ہے. علم کو، صحیح. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کو. سو دس، یہ آیت میں ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم کی خبر دے رہے ہیں کہ اس کو سارا معلوم ہے کہ لوگ، یہ انسان دنیا میں کیا کریں گے، اور پھر آخرت میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اور اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. So this is the simplest form of 110, and it is attached with 109 and all. وہ پوری آیتیں 100 سے 111 تک کی. اب اس میں گرامر کیسے کریں گے آپ؟ جی سر، یعلم میں ہے فعل اور فائل، یا اس میں اس کا فائل بتا رہا ہے، ماں کے آگے کچھ نہیں ہے، تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ ایک کی بات ہو رہی ہے. اور اس میں علامہ اس کا روٹ ورڈ ہے صحیح ثلاثی مجرد، اور فعل فائل ہے، تو اس کا ماں جو ہے پھر اس میں موصول ہے. سر اس کا ہم جو مفعول ہوگا، ہم اس کو پورا لے لیں گے ما بین ایدہم تک، کیونکہ وہ نہیں جانتا، ماں تو خالی وہ ہو جائے گا نا کہ جو کچھ، تو پھر ہم پورا لے لیں گے ما بین ایدہم. گڈ. صحیح. بالکل صحیح ہے. ماں پھر اس میں موصول ہو گیا، تو آگے اس کا صلہ ہو گیا بین ایدہم، دونوں ملا کے ہوں گے اس کا صلہ. یس، ایوری ون از فالوئنگ. یہاں پر یعلم میں کیا ہے؟ نحو میں آپ یعلم تھوڑا کلیئر. اب ہر شخص جتنے بھی جن کی باری آئے گی اس کو کلیئر بتائیں گے کہ واٹ یو آر ڈوئنگ. آر یو انالائزنگ دس پارٹ ایز اے صرف اور نحو. اگر آپ صرف سے انالائز کریں گے تو آپ بتائیں گے یعلم فعل فاعل ہے، اور یا جو ہے یہ ہونے سے مظاہرے ہو گیا، اس کے آگے کچھ نہیں ہے، اس لیے یہ سنگولر ہو گیا، ہے نا. اور پھر اس کے بعد بینا ایدیہم کیا ہے؟ یہ جار مجرور متعلق ہے یا علم.
یہ آپ جو ہے صرف اس کی صرف بتا رہے ہیں یہ کہیں گے. پھر اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ دی نحو آف دس پارٹ از یہ فعل فاعل ہے اور یہ اس کا پورا مفعول بھی ہے. اف مفعول بھی از اینالائزڈ ما از صلہ ہے بین ایدیہم اس کا موصول ہے کہ وہ ان کے سامنے ان کے حیات دنیا میں کیا ہے وہ سب کون جانتا ہے. اور یہ یا کون ہے وہ کون ہے یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ وتعالی. سمجھ گئے. آگے کے لیے بھی تمام لوگ جو بھی کر رہے ہیں آپ اس کی وضاحت کریں گے تاکہ بالکل کلیئر پکچر ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں, صرف کر رہے ہیں یا نحو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دیٹ پارٹ از اوور. دین اور سر نیکسٹ پہ چلے جائیں. وما خلفہم اور حرف واو جو ہے حرف عطف ہے کیونکہ یہ پیچھے سے کنیکٹڈ ہے کہ ماں جو ہے بولا آپ کیا کر رہے ہیں بتا دیجیے سب کو. آر یو ڈوئنگ دا نحو اور دا صرف؟ صرف. بولیے کہاں تک صرف ہے؟ پہلے صرف خلفہم تک پہلے صرف بتائیں گے. بتائیے پھر جلدی جلدی. وا حرف ہے, ماں جو ہے وہ اس میں موصول ہے. خلفا جو ہے اس خلفا اور ہم ملا کے دو ہیں اسم اور زمین ہے دو. تو اب اس کو سر اتنا ہی پہلے میرا خیال ہے اس میں تو اتنا ہی آئے گا, پھر ہم اس دونوں کو آپس میں ملائیں گے. پھر حرف جو ہے شروع سے بتائیں گے تو حرف عطف ہے, پیچھے سے کنیکٹڈ ہے کیونکہ بات یعلموں کے ساتھ ہو رہی ہے اور وہ ماں اس میں موصول ہے. اس کا صلہ جو ہے وہ خلفاہم ہے, اس کا صلہ ہوگا. خلفا جو ہے ایک اس کا روٹ ورڈ ہے خا لام اور فا, اور ہم جو ہے ضمیر ملا کے یہ دونوں مضاف الیہ ہو گئے. اور اور کیا ہوگا. اور سر میرا خیال ہے کہ اس کا مفعول نمبر 2 بھی ہو جائے گا. اس سے بہتر ہم اور ایک لفظ دے سکتے ہیں, مفعول نمبر 2 بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ اس کو آپ نے عطف کہا. وہاں کیا ہے؟ معطوف حرف عطف ہے تو تو اب اس کا یہ ما معطوف بین ایدیہم کیا ہے؟ اس کے اس کا کیا ہوا؟ معطوف علیہ ہو گئے. یہ معطوف علیہ ہوا اور یہ اس کا معطوف ہوگا. ما بین ایدیہم اور حرف عطف کے ساتھ ما خلفہم. ٹھیک ہے یہاں تک. اب یہ ساری چیزیں اللہ جانتے ہیں. اب اس کے بعد واو جو ہے یہ ایسا حرف ہے اور لا پھر آگے حرف نہیں ہے. اور یوں ہی تو نہ فعل ہے, فعل مجہول ہے. بھی ہی با اور ہا کے ساتھ مجھول چار. جی سر. ہاں یہ اس کے اوپر اس پہ بیٹھ رہا تھا میرا خیال تو یہ سر. اس کا ہا واو اور تا یہ اس کا مجھول روٹ نہیں ورڈ ہے, ہے. یہ مجھول نہیں ہے, سیدھا فعل معروف ہے. یحیطون. چلیے یحیطون احاطہ سے یحیطون. ہا واو تا اس کا روٹ ورڈ ہے. یا جو ہے اس میں ہمیں اس کا زمانہ بتا رہا ہے اور اس کے فائل کا بتا رہا ہے کہ جو کہ موجود نہیں ہے. اور واو اور نون ملا کے ہمیں اس کا نمبر بتا رہا ہے کتنے فائل وہ کیا کہیں گے اس کے جمع کی پوزیشن ہے, جمع ہے. اور بھی ہی جار مجرور ہے. علما جو ہے وہ اسم ہے. اب اس کو ضرب کیا تو اب ہم اس کی نحو کریں گے. واو جو ہے سر یہ جو ہے اسے ہم کہیں گے اس کا نتیجہ ہے. نہیں کوئی نتیجہ نہیں ہے, کوئی شرط نہیں ہے, سیدھا علم کی بات کی جا رہی ہے.
نتیجہ کب آئے گا؟ فا آئے گا یا تو کچھ پھر اور آئے گا تو نتیجہ نہیں ہے، شرط نہیں ہے کوئی. ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا نہیں. جی تو یہ سیدھا واؤ جو ہے کنیکشن. صرف کنیکشن ہے، ہاں واؤ پھر صرف کنیکشن ہے، لا حرف نہیں. لا اس کے ساتھ آ رہا ہے، لا کے ساتھ کہ وہ احاطہ نہیں کر سکتے، تو پھر اس میں لا حرف نہیں ہے اور فعل فاعل ہے اس کے اندر، اور فاعل جو ہے وہ یا سے اس کا زمانہ اور اس کی مذکر مؤنث کیا کہیں گے، اس کی جنس بتا رہا ہے، اور واؤ سے اس کی نمبر بتا رہا ہے. اس میں وہ سب لوگ جو موجود، جو وہ سب لوگ جو ہیں وہ احاطہ نہیں کر سکتے کو سر کیا کہیں گے، نہیں جان فاعل جو سکتے، ہے وہ نہیں خالی جان یا سکتے. سے آیا، اس کو محذوف کہیں گے. فاعل محذوف ہے، اس میں خالی وہ ہے. وہ کون ہے؟ وہ تمام انسان ہے، وہ سب جن ہے. کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتے، ہے نا. سب وہ سب کوئی بھی، کوئی کہیں گے سر، کوئی. اچھا نہیں کر سکتے. علم علما جو ہے وہ اس کا پھر مفعول ہے. جی یوہی تونا کا مفعول ہو جائے گا علما. علم نکلا کہاں سے؟ علامہ سے. علامہ سے. ڈرائیوڈ اس میں علم. ٹھیک ہے. دس از دا لاسٹ ون اباؤٹ جو بھی جہنمی ہیں یا پھر جو بھی لوگ ہیں، قیامت کا پورا ذکر 110 تک یہاں پر آ گیا تھا. 111 بھی ویسی ہے ابھی. ٹھیک ہے. از اٹ کلیئر؟ اس میں اب آج ٹھیک بہت اچھا کرے صدف، ایسے گڈ جاب. لیکن صرف بعض لوگ کیا کر رہے ہیں، ٹرمینالوجی استعمال کر لے رہے ہیں، فعل فاعل مفعول. تو پھر اس میں مفعول کیا ہے، واضح ہے یا محذوف ہے؟ ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ صدف نے چھوڑ دی، وہی بتائے گی. اس میں 3 ٹکڑے ہم کرے تھے، تو یہ جملے کون سے ہیں؟ واٹ اباؤٹ دا سینٹینسز؟ باقی انالیسس وغیرہ سب اچھی تھی. واٹ اباؤٹ دا سینٹینسز؟ یا لہو ما بین ایدیہم کیا سینٹینس ہے؟ ولا یحیطون بہ علما کون سا جملہ ہے؟ اور ما خلفہم عطف ہے، یہ بھی اسی سے ملتا ہے. What type of sentence is this? یعلم ما بین ایدہم جو پہلا والا ہے یہ فعلیہ جملہ ہی ہوگا، کیونکہ یہ علامہ سے شروع ہو رہا ہے تو یہ فعلیہ جملہ ہی ہے. Very good. اور Type of وما sentence خلفہم میں یہ جملہ فعلیہ ہے، یہ بھی بولا کیجئے جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے. فعلیہ ہے اور یہ عطف کے ساتھ ہے، یہ بھی فعلیہ ہے. اور دوسرا ٹکڑا اور وما خلفہم یہ تو اس کے ساتھ ہی ہے نا سر، تو یہ بھی جی یہ بھی فعلیہ ہی ہے. ماں تو حالانکہ اس میں آتا ہے، اس میں بس عطف ہے اور یہ اس ٹکڑے پہ عطف ہے. اور یہ فعلیہ ہوگا اگر ہم اس ٹکڑے کو نکال کے یعلم ما خلفہم اگر کہیں گے تو بھی فعلیہ ہوگا. عطف کے معنی کیا ہے؟ یعلموں کا تعلق دونوں سے ہے. ہاں، یعلموں دونوں کا تعلق یعلموں سے ہے. یہ ایک جملے میں 2 جملے ہیں. یہ بھی جملہ فعلیہ ہے، خبریہ، فعلیہ خبریہ، اور یہ بھی جملہ فعلیہ خبریہ ہے، لیکن پورا جملہ نہیں ہے. ایک جملے کے ایک پارٹ کے اوپر یہ معطوف ہے. دیٹس گڈ. ولا اور نیکسٹ والا جو ہے لا یحیطون، اور وہ یہ بھی فعلیہ جملہ ہی ہے، کیونکہ یہاں پہ نہیں کسی کام کا ہو رہا ہے تو نہ نہیں وہ کر فعلیہ سکتے. خبریہ بولنا بھی ضروری ہے. فعلیہ جب بولیں گے، خبریہ فعلیہ امریہ بھی ہو سکتا ہے، فعلیہ انشائیہ
میں امریہ بھی آئے گا، شرطیہ بھی آئے گا، تو ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے، جملہ فعلیہ کر کہیں گے تو یہ خبر بھی دی جا رہی ہے کہ کیا چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کے علم کا. فعلیہ فعلیہ خبریہ، خبریہ. ٹھیک ہے. Is جی it سر. clear? Shall we move to 111? جی سر. Yes. اب کون ہے یہ؟ عائشہ سے پڑھواتے ہیں؟ نہیں، بہت دن ہو گئے. السلام عائشہ، علیکم سر. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خواب من حمل ظلما. شاباش. پہلے سلیش لگائیں گے. ہم، وعنت الوجوہ للحی القیوم پر ایک سلیش ہم، اور باقی کا پورا ایک سلیش. وقد خواب من حمل ظلما. ہم. اس Good. کا ترجمہ ہے اور سر انگلش میں ہی اچھا. بولیے. اور ان کے چہرے عاجزی سے ہمبل ہو جائیں گے. ہم، حی القیوم یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے آگے. اور یقیناً جو نہیں، حی قیوم. حی القیوم یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ ہے سر. ہم، تو اللہ تعالیٰ کے جو 99 ناموں میں سے یہ 2 نام ہیں حی القیوم، ان کا ذکر ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ کے آگے آپ کو انگلش میں ان معنوں سب میں کے تکلیف ہے؟ انگلش میں معنوں میں چہرے. تکلیف ہے تو یہاں معنی لکھے ہوئے ہیں. حی کے معنی بھی لکھے ہوئے جی ہیں، سر. القیوم کے معنی بھی لکھے ہوئے جی. ہیں. تو حی کے معنی ہے کہ ہمیشہ رہنے والا، حیات جس کی ہمیشہ رہتی، ایور لیونگ. ہم، اور قیوم ہے جو کہ اس کا سبسٹیننس، مطلب اس کا کوئی مطلب وہ سیلف سبسسٹنگ ہے، خود کا مطلب کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، بس وہ سیلف خود ہی قائم سسٹیننگ ہے. ہے، وہ خود ہی قائم رہنے والا. ٹھیک ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری صفات پہ یہ گروپ ختم ہو رہا ہے، اور اس وقت کا یہ آخری سین ہے. ویسے 12-13 میں بھی کچھ آئیں گے، وہ الگ قسم کے. چلیے اس کے بعد. اس کے بعد وقد خواب من حمل ظلما، اور یقیناً وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، ظلم ڈھایا کرتے ہیں، وہ ناکامیاب ہو جائیں گے. وہ لوگ فیل ہو جائیں گے، فیلئر ہو جائیں گے. نہیں، ظلم ڈھاتے ہیں، کرتے ہیں. کہاں ہے یہاں پر؟ خواب کیریڈ حملہ جو کیری کرتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، وہ لوگ ناکامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ ظلم کیا ہے؟ ظلم عام طور پہ ظلم قرآن میں ہر کوئی غلط کام کے لیے استعمال ہوتا ہے، خاص طور سے شرک کے لیے ظلم کا استعمال پوری قرآن میں بہت جگہ ہے. شرک کے لیے. اور یہ دوسرے گناہ بھی ہے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف نہیں فرماتے. تو اس آیت میں کیا ہے کہ اس دن کی کیفیت ہے کہ تمام چہروں میں کوئی غرور یا کوئی جیسے دنیا میں ہوتا ہے وہ نہیں رہے گا.
بلکہ تمام چہرے اللہ حاضر اور قائم کے سامنے، اللہ زندہ اور قائم کے سامنے ہمبل ہو جائیں گے. There will not be any arrogance or any proud among them. Every face will become humble before the ever living and ever remaining Allah subhanahu wa ta'ala. And qad khaba means he will be disappointed or destroyed. khaba یہ بھی لفظ ہے نا. اور یہ قد جب آتا ہے تو وہ کب آتا ہے ماضی کے ساتھ؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تاکید، تحقیق. تحقیق کا معنی کیا ہے؟ اتنی تو اردو نہیں آتی تم کو، اردو میں بول رہے ہیں تحقیق کا ہے. اٹ از پریزنٹ پرفیکٹ. کیا بولیں گے اس کو؟ پریزنٹ پرفیکٹ. یعنی ماضی ہے، قریب میں کوئی بات ہو تو خد استعمال کرتے ہیں، تو اس کو ماضی یا قریب جیسے کہتے ہیں نا. I have eaten, I have done that work but in very near past. پریزنٹ پرفیکٹ جو انگریزی میں ہوتا ہے اس کے لیے قد کا استعمال کرتے ہیں جو نیئر پاسٹ میں کمپلیٹ ہو گیا. سو ہی ول بی ڈس اپوائنٹیڈ اور ہی ول بی ڈسٹرائڈ. من کیا ہے؟ من اسم ہے سر. جو کوئی. ہاں جو کوئی. whoever. ہاں. حملہ مینس حملہ یہ تو ورب ہے، فعل ہے. اور جو کوئی ظلم اٹھایا ہے نا، ظلم اٹھایا. یعنی جو ظلم بولے تو یہ کسی پہ ظلم کرنا نہیں بلکہ برائیوں کا بوجھ اٹھانا. حملہ کوئی چیز کے بوجھ، حمال کہتے ہیں. حمال کے معنی بوجھ اٹھانے والا. ٹھیک ہے. تو وہ من حملہ ظلمہ، اور جو شرک کا بوجھ اٹھایا یا گناہوں کا بوجھ اٹھایا وہ اس دن ناکام ہوگا یا شرمندہ ہوگا، اور اس دن جو ہے وہ خاک آلود ہوگا. سو دیٹ از دا میننگ آف. اس کی تفسیر بالکل سمپل ہے، اور یہ اس سلسلے کی آخری آیت ہے 11 آیتوں میں. تو اس کا ہم یہاں پر پچھلی آیتوں سے بھی جوڑیں گے. اور اس دن تمام چہرے ہمبل ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء میں سے 2 اسم استعمال ہوئے ہیں، وہ جو ہمیشہ قائم اور دائم ہے اور وہ زندہ ہے. حی القیوم، حی القیوم. وقد خاب من حمل ظلما، اور اس دن وہ تباہ ہوگا، وہ ڈس اپوائنٹ ہوگا. ہی ول be destroyed. وہ من حملہ who will bear the burden، جو بوجھ اٹھائے گا شرک کا یا گناہوں کا. Is it okay؟ جی سر. چلیے اب اس کے بعد اتنے ٹکڑے کے آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ وَعَنَتِ پہلے صرفی تحلیل کریں گے سر. وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. وہ حرف ہے، عنتی فعل ہے، فعل ماضی. اس کا روٹ ورڈ ہے عنا آ یا عنا وا. اس میں عنا آ جو کہ محموز ناقص ہے. اور محموز کا ناقص نہیں ہوتا. محموز کے جو ہوتے ہیں، محموز کیا ہوتا ہے؟ محموز 3 ہوتے ہیں. اگر حمزہ فا کلمے پہ آئے، فا کلمے کی جگہ آئے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ محموز مثال. اگر عین کلمے پہ آئے تو محموز العین. محموز العین. کلمے پہ آئے تو محموز اللام کہتے ہیں. محموز اس کو کہتے ہیں. لیکن پھر وہ یہ کیا ہوگا اگر آپ اس کو نہ کہہ رہے ہیں تو محموز اللام.
ٹھیک ہے. محمود اللام. تو انا سر یہ حرف علت آخری میں آ رہا یہ تے تو کیا محمود اللام. تو یہ تے کیوں آیا پھر یہاں؟ یہ تے مؤنث بتا رہا آگے کے ورڈ کا جو ہے وجوہ جو کہ چہرے جو مؤنث ہے جنس تو یہ تے کی اضافت ہے مزید فیہی. ٹھیک ہے یہ ہے. اور ہو گیا پھر الوجوہ جی یہ فعل کے بارے میں ہے سر. اب آگے الوجوہ جو کہ اسم معرفہ بالالف لام ہے اس کا سنگولر فارم ہے وجہ اور یہ پلورل ہے جمع مکسر وجوہ الوجوہ. اور للحی القیوم نہیں لی اسے چھوڑ جو دو. ہے لام وہ جو ہو الگ ہے یا اسی میں ملا ہوا ہے؟ اسی میں ملا ہوا ہے سر. یہ ضمیر نہیں ہے. وجہ سنگولر ورڈ ہے اور وجوہ اس کا پلورل ہے نا. ٹھیک ہے. وہ جو ہو جی للحی القیوم لی للحی کو ہم الگ کریں گے دو ورڈز لی اور الحی. الحی لی پلس الحی تو لی جو حرف ہے وہ حرف ہے اور الحی اسم معرفہ بالالف لام کہیں گے اور القیومی بھی اسم معرفہ بالالف لام. یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ کی صفت ہیں صفت بیان کر رہے ہیں. اور اس کی ہم نحوی تحلیل کریں گے تو وہ حرف ہے جو کنجنکشن ہے جو پچھلی آیتوں سے جوڑ رہا ہے جو کہ پچھلی آیت میں تھا وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا اور اس سے جوڑ رہا ہے وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. اور عنتی میں ہے فعل جو کہ عنا ہے اور اس میں فاعل ہے مطلب اس کے اندر فاعل ہے جو کہ مؤنث ہے. اس میں مؤنث ہے کیا will ہے be بولو؟ ہاں صحیح ہے. مؤنث کیا ہے؟ اس میں فاعل چھپا ہوا ہے سر. نہیں چھپا ہوا نہیں ہے فاعل اناتی میں چھپا ہوا ہے لیکن بعد میں ایمٹی ہو کے فائل آ رہا ہے. جی سر. تو ایم ٹی ہو کے جو یہ تا جو ہے وہ ایم ٹی ہو گئے وہ فائل ہے اضافت فائلیہ اور وہ ایم ٹی ہو کے الوجوہ جو کہ فائل ہے کیونکہ اس کے آخری اعراب میں پیش ہے دمہ ہے. سر اس کو ہم مؤنث سمائی کہہ سکتے ہیں کیا کیونکہ فیسز مطلب چہرے جو ہیں اس لیے مؤنث ہے یہ. نہیں بس یہ چہرے جو ہے نان ہیومن جتنے بھی پلورلس ہیں وہ سب کیا کہلاتے ہیں مؤنث ہی کہلاتے ہیں سمائی نہیں ہے. چلیے للحی القیوم کس کے سامنے قیوم حیو کا کیا مقام ہے؟ تو یہ ہے لی ہے حرف جار نہیں تو یہ ہو گیا جار مجرور متعلق عنتی. اور للحی پورے کا کیا مقام؟ اور للقیومی یہ دونوں پر زیر آ رہا اعراب اس کا تو مقام یہ دونوں جار مجرور متعلق عنتی ہے. نہیں یہ دونوں کا کیا مقام ہے؟ اور دونوں اسم ہیں تو الحی القیوم. سر اس کو ہم صفت ہی بولیں گے اس میں کوئی صفت نمبر 1 موصوف یا کچھ صفت اور نہیں نمبر ہے. 2 دونوں صفت ہیں. صفت 1 صفت 2 یہ صفت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اور زیر جو ہے وہ لی کی وجہ سے آ رہا دونوں کے. چلیے تو وہ یہ دونوں صفات اس ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ان کے چہرے بالکل سیمڈ ہو جائیں گے سر کچھ مس کر دی کیا؟ ہمبل ہو جائیں گے. یہ ایک پارٹ ہو گیا. دوسرا چلو دوسرا پارٹ جی وقد خواب من حمل ظلما وہ حرف ہے
اس کی صرفی تحلیل ہے، وہ حرف ہے قد پریزنٹ پرفیکٹ، مطلب یعنی کہ حرف تحقیق ہے. خوابہ فعل ماضی ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے خوابہ، خوابہ، جو کہ محموز عین ہے. اور اس میں یہ اب ہم خوابہ کو بولیں گے تو یہ فعل ماضی، پھر اس کے بارے میں اور کیا بول سکتے ہیں. فعل اس میں فاعل ہے اور ٹھیک ہے وہ نحوی میں آئے گا تو جی جی. پھر من اسم ہے، نہیں سر اس میں فاعل نہیں ہے، اس میں فاعل چھپا ہوا ہے. اس میں فاعل کوئی چیز نہیں ہے، بہت اچھا کہہ رہے ہو، لیکن یہ بیچ بیچ میں ٹرمینالوجی کا غلط استعمال نہیں کرنا. اس میں فاعل کوئی الگ فاعل ہوتا ہے، اس میں فاعل 1000 بار ہوگا. سر وہ سر اس میں اس الف سین اور میم یہ وہ بغیر گننے والا نا اس کے اندر یعنی وہ والا اس میں سر. ٹھیک ہے. خد خوابہ کیا ہے بتائے آپ؟ قد خوابہ حرف تحقیق اور فعل. چلیے فعل ہے یہ، قد خوابہ فعل ہے اور وہ نیئر پاسٹ میں ہو گیا، اس کے بارے میں وہ تباہ ہوا یا برباد ہوا یا ڈس اپوائنٹ ہوا. اب یہ من حمل ظلم کیا ہے؟ من اسم ہے، حملہ فعل ہے، ظلمن بھی اسم ہے. حملہ روٹ ورڈ حملہ ہی ہے. اس سے پہلے کر دیے. جی سر. تو اسم میں ہم کیا کریں گے؟ وی ول ٹیک انٹو اے سنگل باکس یا ایک ریکٹینگل. یہ خوابہ کون ہے؟ من حملہ ظلم. یہ پورا ایک ہی کے لیے. من الگ چیز نہیں ہے، حملہ الگ چیز نہیں ہے، ظلم الگ چیز. یہ سب کو ملا کے ایک ہی اسم بن رہا ہے کہ جو بھی شرک کا بوجھ اٹھائے. سمجھ رہے ہیں؟ جی سر. یہ پورا باکس کا فعل اور فاعل ہے اور پورا باکس مفعول ہو جائے گا. بس یہ مفعول ہوگا. اب اس کے بعد مفعول بھی کی انالیسس کریں گے تو اب یہ کیا ہوگا؟ من اسم ہے اور اس کی خبر ہے حملہ ظلمن. ہم مبتدا کہہ سکتے سر من کو، مبتدا کہیں، یا اسم ہی کہیں گے؟ مبتدا ہے یا موصول بھی کر سکتے ہیں، یہ اس کا صلہ ہے. حملہ ظلمن اس کی صلہ ہے یا اس کی خبر ہے. اب اس کے بعد پھر خبر کی انالیسس کرنا پڑے گا. ایک سے زائد کلمات ہوں گے تو پھر اس کی انالیسس کرنا پڑے گا. تو یہ من کو موصولہ اس میں موصول لیں گے تو یہ صلہ ہے، مبتدا لیں گے تو یہ خبر ہے. خبر چونکہ ایک سے زائد کلمات ہیں تو اب اس کو کیا کریں گے؟ اس کی انالیسس کیسے کریں گے؟ اس کی انالیسس کریں گے حملہ ظلمن کی. حملہ فعل ہے، اس کا روٹ ورڈ حملہ ثلاثی مجرد صحیح. اس کے اندر فاعل ہے یعنی کہ وہ کیری کیا فاعل، اور اس کا جو فاعل خالی ہو گیا من ہو گیا. جی. اور ظلمن مفعول بھی ہے حملہ کا. ہو گیا. یہ بہت اچھا کیا تم نے، ویری گڈ. ایک بار میں اس کو کر رہا ہوں، دیکھیے اس ٹکڑے کو. وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا. غور سے سنیے مجھے. یہ قد خواب اس کا صرف ہوا فعل ماضی ہے، اس کے ساتھ خد ہے. دیٹ مینس ان نیئر past it has happened. وَقَدْ خَابَ اس کے بعد من حمل ظلم. قد خواب جملہ کیا ہے؟ فعلیہ ہے. یہ فعل ہے خوابہ
اور اس کے بارے میں خبر ہے من حمل ظلم، یہ خبر مفعول بھی ہے خابہ کی. پھر من حمل ظلم مفعول بھی ہے خبر بھی ہے، اور من کو ہم الگ لے لیں تو یہ موصول ہے، اس کا صلہ ہے یا مبتدا ہے، اس کی خبر ہے اس باکس میں. پھر اس باکس میں چونکہ ہم معنی موصول اور صلہ لے رہے ہیں تو پھر یہاں ایک سے زائد الفاظ آ گئے تو حملہ ظلمہ کو ہم پھر الگ لیں گے. پھر یہ جملہ فعلیہ ہے اور فعل سے شروع ہو رہا ہے، حملہ ہے نا، اس کا بھی فعل اور فاعل من ہے، ظلمہ اس کا مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے جہاں پر بھی باکس ہوگا اس باکس کو ہم ایک نام دیں گے، وہ پورا باکس کیا کام کر رہا ہے، پھر اس باکس میں جتنے کلمات ہیں اس کی انالیسس کریں گے. جی سر. Is it clear? You did a good job. جی سر. اب کون ہے نیکسٹ آیت پڑھنے والا؟ کوئی ہے؟ میں کون یہ میں کون ہے؟ عمیرہ، جس نے کل بہت گڑبڑ کری تھی فون کے اب چکر میں. تمہارا فون کی آواز اچھی آ رہی ہے، کیا بات؟ کمپیوٹر ہے یہ سر. اچھا سر آپ کو کسی اور سے پڑھانا ہے تو پڑھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں، سوچ رہا ہوں کہ کون ہے. چلو پھر تمہاری بیٹی پڑھی ویسے ہی پڑھنا، بیٹی کا نام تم روشن کرو یا تمہارا نام بیٹی روشن کریں گے. دیکھو پڑھتے ہیں صاحب، اس کے جیسی مگر وہ غلط ہو جاتا ہے، کیا کریں گے. ہیبت ہوتی ہے، اصل میں ہیبت ہوتی، سوال سمجھنے میں مشکل ہوتی. خیر کوشش کرتے ہیں سر یہ میں پڑھ کے. چلو کرو ماشاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن. یا ملو ہے ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا حزما. چلیے یہاں سے 3 آیتیں ہیں، دیکھیے جی 112 113 اور 114. یہ 3 آیتیں ہیں، یہ تینوں بھی وہی قیامت کا منظر ہے، لیکن اس میں میکزیمم نیکوکاروں کا ذکر ہے. اس میں زیادہ تر بدکاروں کا ذکر تھا، اس میں نیکوکاروں کا ذکر ہے، نیک لوگوں کا ذکر ہے. نیکوکار جو ہوتے ہیں یعنی نیکی کرنے والے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے مضمون تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے، ذکر تو وہی قیامت کا ہے. چلیے سیکنڈ جاب از یو ہیو ٹو سلیش پٹ دا سلیشز. ومن یعمل من الصالحات پہ ایک سلیش، اس کا وہو مومن فلا یخاف ظلم پہ ایک ولا حزم. نہیں وہ ہوا مومنون، وہو مومن پہ چیک. جی ہاں، فلا فلا یخاف ظلم ولا حزم. جی چلیے اس کے صرف وا حرف ہے. چلیے اس کا پورا ترجمہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس کے صرفی اور نحوی تحلیل بول کے کرنا ہے. کون سی بات آپ کہہ رہے ہیں وہ صرفی تحلیل ہے، کون سی بات آپ کہہ رہے ہیں وہ نحوی تحلیل ہے. چلیے اطمینان سے، سکون سے. جی ومن یعمل من الصالحات، اور وہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں، من الصالحات نیک لوگوں میں سے جو کام کرتے ہیں، وہوا مومن، دیکھو اور وہ ہمارے نجیبہ اس حال میں کہ وہ مومن ہے. نجیبہ اس حال میں کہ نجیبہ جی سر جی ایک سیکنڈ رکو، میں جب پکارتا ہوں تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو رک جانا چاہیے. اب جو لوگ نیک عمل، جو یہ سب کہاں ہیں یہاں پہ ہے نا، تم کر سکتے ہو. خالی من کے معنی، صرف من کے معنی، اس میں نا سر من کے معنی اور جو، بس ختم ہو گئی بات. اس میں شاعری نہیں چلے گی. جو لوگ کرتے ہیں
یہ سیدھا سیدھا سنگولر ہے پلورل ہے یہ سبجیکٹ سنگولر ہے تو اس کے ساتھ کیا آ رہا ہے نا ایک آدمی کی بات ہو رہی ہے اس میں سارے آدمی بیک گراؤنڈ میں آ جائیں گے جو لوگ نہیں ہیں یہ اس لیے یہی کام تو ہم کر رہے ہیں ترجموں میں ہم جیسے چاہے اس کو لکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہوتا ہے نا لیکن یہاں پر دیکھیں اینڈ ہی ہو ورکس deeds of righteousness یہ ترجمے میں اس کا خیال کیا گیا ہے دس از اباؤٹ 1% ہے نا اور اس کا جو میچنگ ہو رہی ہے فیل کے ساتھ سبجیکٹ اور آبجیکٹ میں کورلیشن ہے ایگریمنٹ ہے یہ سنگولر ہے یہ بھی سنگولر ہے ٹھیک ہے صرف ترجمے میں بھی اس کا خیال رکھنا کہ وہ اس میں جو لوگ کرتے ہیں بولے تو پورا ہم جو سیکھ رہے ہیں سارے پہ پانی پھر گیا سارے پہ پانی یا ملونا نہیں ہے نا یہ کہاں ہے یاملو ہے یامل یا مل ہے مئی یا مل اب بولیے ترجمہ کیا ہوگا اور جو کرے گا عمل نیک عمل کرے گا یا اور کرتا ہے دونوں ہے نا کرتا مظاہرے ہے مظاہرے ہے دونوں بھی ہوں گے کرے گا سے زیادہ کرتا ہے جی ہوں من الصالحات نیکوں میں سے نیک لوگوں میں سے من الصالحات نیک لوگوں میں سے کیسا ہوتا ہو من الصالحات صالحہ صالحات جمع ہے نا سر من الصالحات نیک نیک کاموں میں سے صالحہ کام کی طرف اشارہ ہے نا نیک فاعل کی کاموں طرف میں نہیں سے ہے جی ہے نا صالحات جو جی ہے یہ اعمال کے لیے ہے نیک اعمال صالح جی اعمال ہوں اعمال کے لیے من الصالحات جی اور righteous deeds out of righteous deed he does the right things ہے نا وہ جو کوئی اب سمجھ آ رہا ہے آپ جو ترجمہ کر رہے ہیں جہاں آپ کو میرا اختلاف ہوتا ہے اس کو بے دھڑک ترجمہ نہیں کرنا ہے بلکہ جو کوئی عمل کرے گا نیک کاموں میں سے از اٹ کلیئر نہ ہو یس چلیے تو اب یہ اس کے بعد یہ ایک ٹکڑا ہو گیا اس کے بعد دوسری ایک شرط یہاں پر رکھی جا رہی ہے شرط نمبر 1 کہ وہ نیک کاموں میں سے وہ نیکیاں کرتا رہے گا پورے نیک کام بھی کر سکتے ہیں ہم جتنے بھی نیک کام کریں گے اور دوسری شرط رکھی جا رہی ہے وہ کیا ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ جبکہ وہ مومن ہوگا اس حال میں کہ وہ مومن ہوگا اس کی کیا کہتے ہیں فلا یخاف ظلم فلا یخاف تو لا یخاف اس کے لیے وہ نہیں ڈرے گا یخاف وہ نہیں ڈرتا ہے ظلم ہاں وہ نہیں ڈرتا ہے وہ نہیں ڈرے گا یا وہ نہیں ڈرتا ہے ظلم ناانصافی سے یا شرک سے یا برے کام سے سمجھیے ظلم کہاں چلے گئے جی یہ ظلمہ شرک نہیں ہے وہاں ظلمہ تھا شرک کے لیے آیا تھا یہ جو ہے ناانصافی ناانصافی سر ظلم ہوگا اس کے ساتھ اگر ناانصافی ہوگی تو میرے سمجھ میں نہیں آیا پھر بولیے فلا یخاف ظلم اور وہ نہیں ڈرے گا یا نہیں ڈرتا ہے ناانصافی سے ظلم کیا مطلب کون سی ناانصافی کون کر رہا ہے اس سے ناانصافی نیک کام کرے گا تو اس کو اطمینان رہے گا نا سب اس کا ایمان وہ مومن وہ ایمان کے ساتھ ہوگا تو وہ ڈرے گا نہیں اس کا ایمان پکا رہے گا وہ ڈرے گا نہیں ظلموں سے جس سے ناانصافی اس کو جی کس سے نہیں ڈرے گا نہیں ڈرے گا ظلم سے ظلم سے ولا حزم ولا تلفی سے یہی ہے سب ترجمہ اب آپ بولیے
نہیں میری خود سمجھ میں نہیں آ رہا تم کیا بول رہے تھے میں کیا بول رہا ہوں. what is there anyone who can help نجیبہ فلا یخاف ظلم. یہ یا کون ہے، یہ ظلمہ کیا ہے، مجھے یہ وضاحت نہیں ہو رہی. یا تو سر من ہے نا، من یعمل من ہے، یا فاعل ہے خاف. ون سیکنڈ. ہلو یس. ہاں جی سر. ہمارا تم سمجھا سکتے والا یخاف ظلم. تو یہ جو عمل جو کرے گا اچھے نیک عمل، اور شرط یہ کہ وہ مومن بھی ہو، یعنی کہ غیر مسلم یا غیر مومن جو اگر نیک عمل کرے تو اس کے اعمال تو دنیا میں ہی اس کو صلہ مل جاتا ہے، لیکن مومن ہونا شرط ہے. میں پوچھا ولا یخاف ظلم، یہ یا اس کو ہے یخاف ظلم، اتنا ٹکڑا مجھے سمجھ میں آ رہا. تو اس کو نہیں ہوگا خوف کسی بھی ظلم کا، کسی ظلم کا، کسی لائک. سر میں بتا سکتی ہوں؟ جی بتائیے. اور نہ ہی نقصان کا. قریب ہو لیکن سارے کہیں گے تو میں بتاؤں. پوری وضاحت نہیں ہو رہی ہے نا، کہاں کب. سر یہ جب دنیا میں وہ نیک عمل کرے گا اور وہ مومن بھی ہوگا تو قیامت کے دن اس بس کو وہی پوچھ رہا تھا میں. یہاں پر جو ظلمہ ہے یہ کوئی اس کے ساتھ اس کو جو سزا ہوگی، جو اس کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوگی، ایسا کوئی خوف اس کو نہیں ہوگا جس کے دو کیریکٹرسٹک. نجیبہ غور سے سنو، تم یہی بولنا چاہ رہے تھے ہوں گے لیکن بول نہیں سک رہے تھے، صحیح الفاظ نہیں لا رہے تھے، لیکن اس کا کنیکشن ایک شرط رکھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ جو بھی یہ کام کرے گا نیکیاں کرے گا اور وہ مومن بھی ہوگا. اب یہ آخرت کا ذکر ہے، یہ دنیا میں شرط ہے، یہ آخرت کا ذکر ہے. وہاں پر آخرت میں جو بدکار لوگ تھے ان کے کیا کیا ہوگا، وہ ان کے چہرے کیسے ہوں گے، وہ سب باتیں آ گئی. یہ 3 آیتوں میں نیکوکاروں کا ذکر ہے کہ ان کو وہاں پر کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی کسی چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے اس بات کا ڈر نہیں ہوگا. ولا وہ کیا ہے، وہ قرآن دوسری جگہ بھی آیا ولا تحزن وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یعنی رنج مت کرو، غم مت کرو، تم ہی کامیاب ہو گئے اگر تم مومن ہو. تو یہ جو ٹکڑا ہے یہ اس کی شرط ہے، اگر یہ 2 چیزیں ہوگی تو that man will not be afraid of the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala in the hereafter. نجیبہ اب سمجھ میں آ رہا جی سر. ہے؟ تھوڑا کلیئر ہوا؟ تم بولنا چاہ رہے تھے لیکن یہ یخاف والا کون ہے، ظلم کہاں ہوگا، کس سے، یعنی اس کے اوپر کوئی سزا ملے گی، اس کا ڈر نہیں ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. پھر اسی کے اوپر ایک اور ٹکڑا ہے، وہ کیا ہے؟ ولا حزم. حزمہ کیا ہے؟ حق تلفی یا پریشان، حق تلفی حزمہ یا نقصان. کوئی نقصان، کوئی نقصان. نقصان جی. اس کے دنیا میں یعنی دنیا میں جو کام کریں گے اس حال میں کہ وہ مومن بھی رہے گا اور نیک کام کریں گا تو اس کو آخرت کے اجر کے لیے کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی ڈر نہیں رہیں گا، وہ ڈرے گا نہیں، اس کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوگی یا نقصان ہوگا. مطلب یہی ہے نا سر؟ یہ جو ٹکڑا ہے اس کو جی اس کی نحوی تحلیل کریے، فلا یخاف ظلم ولا عظم. نحوی تحلیل کریے. لا یخاف ظلم، خافا یخاف.
मुजारे है, फेल मुजारे, फेल फाइल है, यकाफू वो नहीं डरेगा, ला यकाफू नहीं है ये, फा है, अच्छा सर्फी करते हैं साहब, सर्फी करके नहीं करते हैं, फा सर्फ है, ला यकाफू जुल्मा, वो इस बात से नहीं डरेगा कि उसके साथ कोई नाइंसाफी होगी और ना उसकी हक ये तलफी तर्जुमा हो होगी। रहा है ना, तर्जुमा हो रहा है। मैं क्या पूछा था, इसकी नाहवी तहलील की। नहीं तर्जुमा बार बार तर्जुमे की जरूरत नहीं है, एक बार हम कर लिए, दो कंडीशन के साथ। कोई अगर आखिरत में जाएगा, अल्लाह के हुजूर पेश होगा, तो उसकी कैफियत बता रहे हैं कि उसको किसी भी उस सजा का डर भी नहीं होगा, कोई उसको नुकसान का भी डर नहीं होगा। ये बात हो गई, अब ये खत्म हो गई बात। अब हमको क्या करना है, मेरा सवाल था इसकी नाहवी तहलील सिर्फ इतने टुकड़े की करिए, बाद में पूरी आयत की करेंगे। फला यकाफु जुल्म वला हज़्म, जुमला ला यखाफु, जुमले ला यखाफु, जुमले ला यखाफु वो नहीं डरेगा, फिर फेल तर्जुमे फाइल में आ है ना गए, सब, फिर तर्जुमा हो गया ना, फेल 121 बार फाइल, बोल दिया। जी साहब फिर आप बोले ला यखाफु, जुमला ला कौन सा? नहीं है, यखाफु मुजारे है, अरे मुजारे को गोली मारो, हो गया। जुमला कौन सा है? नाहवी तहलील में तो जुमला कौन सा है? फेलिया है, फेलिया इसमें है। फेलिया है साहब, हाँ, कैसे बोलेंगे? जुमले फेलिया है, यकाफू फेल फाइल है, जुल्मा उसका मफूल है, मफूल है, कैसा बोलेंगे? नाहवी तहलील बोले तो ला यकाफू हम नहीं है, हम इसमें मनफी है और फेल से शुरू हो रहा है, इसमें वो कौन है, सब्जेक्ट कौन है, वो ये दो शर्तें पूरी करेगा, उसके लिए यह है ना, वो अमल भी नेक करेगा और मोमिन भी होगा, वो उसके लिए फेल फाइल होगा, ये उसका मफूल हो गया। फिर ये एक वाह आया और फिर ला हज़्मा है, ये भी क्या है, मारूफ मुस्बित नहीं है बल्कि मारूफ मनफी है, और इसका इससे क्या ताल्लुक है, इसका इससे क्या ताल्लुक है यखाफु जुल्मा से वला हज़्मा का? और ना लाजमा ये भी सब फेलियर जुमला है ना, ला यखाफु जुल्मा वला हज़्मा, ला नफी है नहीं, ऐसा ये क्या टुकड़ा है ये? वह हर्फ अत्फ है, ला यखाफु जुल्मा मातूफ इलैह और ला हज़्मा मातूफ। ये मातूफ हो गया। अब वैसे पूरा जुमला है फेलिया ये भी है, यखाफु यहाँ भी जुड़ता है, यखाफु जुल्मा, ला यखाफु जुल्मा व ला यखाफु हज़्मा, ना उसे कोई ज्यादती का डर होगा, ना कोई इसको नुकसान का डर होगा। मैं यही कहलवाना चाह रहा था नजीबा से, लेकिन उसकी गाली थोड़ा टकी। सर्फी तहलील में आ जाता बोलते अत्फ सर्फी तहलील में नहीं आता, नाहवी तहलील, में हाँ नाहवी तहलील में। तो ये पूरा है, इसके ऊपर ये टुकड़ा। चलिए अब यहाँ से पूरा बहुत बार सर्फी तहलील हो गई, अब एक एक जुमला कौन सा है उसका एनालिसिस जल्दी जल्दी कर लो जी। वमन यामल फेल, यामल फेल मुजारे, मन यामल फेल मुजारे है, फेल फाइल है मुजारे, मिनस सालिहात, मिनस सालिहात जार मजरूर, फेल फाइल बोलने से क्या होता, फाइल क्या है? या तो हो गया, और उसका कौन है, या तो फाइल नहीं होता ना खाली, अब वो या कौन है आखिर दुनिया में वो बताना, या खाली फाइल बोले तो वो कोई बात नहीं। जो नेक काम करेगा, जो
من ہے نا, پھر کیا سب من ہے. ہاں من ہے ہاں پھر من فاعل ہے, جی یا تو نہیں ہوتا نا, یا تو پھر یا تو محذوب ہوگا یا موجود ہوگا یا موجود ہے, یا خالی اگر ہوگا تو محذوف ہوگا. وہ کہاں ہوگا, پیچھے اس کا ذکر ہوگا تو اس کو ہم بتائیں گے وہ کون نیک ہے بد ہے, اللہ کے لیے آ رہا ہے یا علمو اللہ جانتا ہے. وہ اس میں سے محذوف ہے تو وہ بتانا پڑے گا فاعل کون ہے. تو جو کوئی عمل کرے گا, جو کوئی عمل کرے گا. اب یہ من کا کیا مقام ہے نتیبہ؟ ایک تو فاعل اس میں ہے, موصول ہے ہاں اس میں موصول ہے, اس میں موصول ہے نا سر, اس میں موصول من فاعل ہے بولے نا, یہاں صحیح ہے بالکل, اس کا فاعل ہے, ٹھیک ہے. جی لیکن اس جی میں ایک لفظ کا اور اضافہ, یہ بڑا خاص قسم کا فاعل ہوتا ہے. اس میں جی کیا ایک چیز اور چھپی ہوئی ہے, وہ کیا ہے؟ جو اس میں موصول ہے نا سر, یہ من یعمل اس میں کیا چیز چھپی ہے, لکھ دیا میں. شرط ہے, شرطیہ ہے, وہ میں عمل شرطیہ ایک شرط ہے, یعنی جو یہ کرے گا نہیں, اگر یہ کرے گا. یہ شرط کی اچھا وجہ سے اگر کے معنی بھی نکلیں گے. اگر کوئی, اس کے اندر شرط بھی ہے نا, جی اگر کوئی عمل کرتا ہے نیک کاموں میں سے, ٹھیک ہے, من الصالحات, کیا ہے پھر؟ مضاف مضافل ہے, ارے من الصالحات. بہت گڑبڑ کرو, بہت گڑبڑ کرو. مضاف کیسا ہوتا؟ من سے, من جار مجرور ہاں جار مجرور متعلق ہے یعمل یا عمل ہو گئے. ابھی ہم بولیں گے جملہ فعلیہ شرطیہ ہے. جملہ دیکھیے اس کو بولنے کا طریقہ, نحو کی اگر آپ تحلیل کر رہے ہیں ہر وقت معنی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جملہ فعلیہ شرطیہ, شرطیہ بولے تو انشائیہ بھی ہوتا ہے. انشائیہ میں شرطیہ کی ایک چیز ہے, امریہ کی ایک کنڈیشن ہے, وہ خبر نہیں دیتا ہے بلکہ ایک شرط رکھ رہا ہے. جملہ فعلیہ شرطیہ ہے جس میں من فاعل ہے, شرطیہ ہے, یا عمل کا جو مضارع ہے, جو پریزنٹ اور پاسٹ دونوں کے لیے آتا ہے, کرتا ہے یا کرے گا. دا گڈ ڈیڈس فرام دا گڈ ڈیڈس, رائچوس ڈیڈس. من الصالحات جار مجرور متعلق ہے یا عمل, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کیا ہے, حرف ہے, یہ حرف ہے. اس کے بعد ایک جملہ ہے, ہوا مومنون, ہاں کیا ہے یہ, کس قسم کا جملہ ہے؟ ہوا ضمیر ہے, اسمیہ ہے سر, ہوا اسمیہ ہے تو مومنون, اس کے انالیسس ہوا کرو. ضمیر ہے نا, ضمیر انالیسس ہوا نہیں, مومنون. جی ہوا کی ضمیر من کی طرف ہے نا سر, من ہوا مومنون, اور وہ مومن ہے اس حال میں کہ تم وہ کو بڑا مومن ہے. شوق ہے ترجمہ یہ بھی شرط ہے. 1021 بار دہرانے کا. ہو گیا ترجمہ. اب میں پوچھ رہا ہوں ہوا مومنین کیا ہے؟ ہوا شرطیہ ہے سر, یہ بھی شرطیہ ہے. ہوا ابھی مومنون, آپ بولے جملہ اسمیہ ہے, جملہ اسمیہ جملہ ہے, اسمیہ ہے. خبریہ ہے. جی ہوا اس کا مبتدا ہے, مومنن اس کی خبر ہے, اور شرط میں ہی آ رہا ہے, من کے ساتھ ہے. یہ من ہوا ہے اور وہی شرط ہے, یہ دو شرطیں آ رہی ہیں. لیکن ایک جملہ فعلیہ شرطیہ ہے, دوسرا جملہ اسمیہ خبریہ ہے اسمیہ کہ خبریہ. وہ مومن بھی ہو.
اب سمجھ میں آ رہا ہے انالیسس کیسے کریں گے؟ پہلے ٹکڑے کو ہم بولیں گے وہ من فاعل اور یعمل اینڈ دس از کنڈیشنل اور شرطیہ ہے. ٹھیک ہے، من الصالحاتی جار مجرور متعلق ہے یعمل. و is a conjunction and another condition is with a جملہ اسمیہ جس میں ہوا مبتدا ہے. یہ ہوا وہی من ہے جو شرطیہ میں آیا تھا، وہ مومنون اس کی خبر ہے. میری بات کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا کرنا ہے؟ آدھی سر آدھی. ہاں، یہ دو باتیں ہو گئی. اب اس کے بعد یہ فا جو ہے یہ جواب شرط ہے. جواب شرط ہے. جواب اگر یہ دو کنڈیشنز اس میں ہیں، I need not translate it every time. Allah subhanahu wa ta'ala put two conditions here. One with the jumla فعلیہ شرطیہ یا انشائیہ شرطیہ، سب ایک ہی بات ہے. And another condition is جملہ اسمیہ with مبتدا and خبر. یہ دونوں مل کے بھی کیا بن رہے ہیں؟ شرط بن رہے ہیں. If one has these two qualities, then Allah is the جواب شرط. کیا ہے اس کا؟ وہ کیا ہے جواب شرط؟ جملہ کون سا جملہ ہے؟ فعلیہ ہے. ویری گڈ، فعلیہ ہے. اب بولیں گے جملہ فعلیہ ہے اور بیانیہ ہے، جواب شرط ہے. یقاف ظلم، یقاف یہ یا پورے ٹکڑے کے لیے آ رہا. جو یہ پورا ٹکڑا جتنی شرط ہے نا یہ سب کے لیے ہی آ رہا. یا بہت معنی رکھتا ہے. وہ من اتنا ہی نہیں ہے. وہ کون نہیں ڈرے گا جس میں یہ دو کوالٹیز ہیں. The whole condition put before this sentence is من يعمل من الصالحات وهو مؤمن. That is yeah. دوسروں کو بھی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تعداد بھی بہت کم ہے. ہاں آدھی سر سمجھ میں مجھے تو آدھی جواب شرطیہ یہ پڑھنا ہے ہم کو. شرطیہ جواب شرطیہ یہ نہیں معلوم تھا مجھے. صحیح بات تو یہ ہے. کوئی بات نہیں، معلوم ہو جائے گا. Is it clear ساجدہ دانش؟ جی سر، جی سر بالکل الحمدللہ. ابھی کیا کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ جتنا اس کو کمپریس کر سکتے ہیں. وہ من ہے، وہ فن ہے، وہ کیا ہے، یہ ہے. ایسا نہیں. اب یہ ہم انالیسس کر کے آ رہے ہیں. تو اب یہ جو یا ہے اٹ ہیز دا ویری براڈ سینس. It covers two parts of the sentence which appeared before this statement. ہے نا، جو جملہ فعلیہ شرطیہ تھا، جملہ اسمیہ بیانیہ تھا، یہ سب وہ ہے، وہ یا. لا یخاف اس کا منفی ہے. ظلم any thing that will go wrong with him in the hereafter. Then it is معطوف، it is معطوف علیہ، اس میں وعطف آ گیا اور لا حزمہ ہو گیا. یہ خود پھر اپنی جگہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے اور وہ بھی اسی سے متعلق ہے. اینڈ وہ اس کا بھی فعل یقاف یا ہے، وہی پورا یا یہ پورا ٹکڑا ہے. ولا حزمہ. ہو گیا کہ تھوڑا سا پریکٹس کرنے سے یہ ساری چیزیں آ جائے گی. اس وقت جا کے پورا ہم کس مقصد سے یہ کام کر رہے ہیں وہ ہمارے سمجھ میں آ جائے. اوکے سر ایک بات پلیز. جی سر الحمدللہ کلیئر ہے، لیکن یہ تھوڑی مجھے پوچھنا ہے کہ یہ جو اینڈ والا ہے لا یخاف ظلمن، سر ہم ظلمن ولا حزمن کو معطوف علیہ کہہ سکتے ہیں یا یخافو بھی ہمیں اس میں پورا سلاٹ میں ملانا ہے؟ اب یہ پورا لا یخاف ظلم
ولا یخاف حزما، یہ پورا ٹکڑا، یہ پورے ٹکڑے کے اوپر ولا حزما جو ہے معطوف ہے، معطوف ہے. صحیح، ٹھیک، جی سر ٹھیک ہے. ویری گڈ. ناؤ از اٹ کلیئر؟ ہمارا تمہارے کو بھی تھوڑا سا سمجھ میں آیا کہ ہاؤ ٹو ڈو دا نحو، کون سا جملہ ہے یہ بھی جی سر، بتا. جی سر سمجھ رہی ہوں انشاءاللہ. چلیے اب اس کے بعد 112 تھی، اور shall we do 113 also today؟ یہ اسٹرینتھ کو کیا ان لوگوں کو صحیح اطلاع نہیں مل رہی ہے؟ کلاس سے شروع ہو گئے. ہم تو دے دیا سر. تو ابھی سر یہ جملے شرطیہ ہے، یہ ذرا سمجھائیے اپنے گرامر کی کلاس میں. شرط، جواب شرط سمجھ. اس میں ہمارا جی سر، اس کا ممتاز کا ڈاؤٹ کلیئر کرو. شرط اور جواب شرط. انہیں کیا ڈاؤٹ ہے وہ سنو اور کلیئر کرو. جی آپ ذرا ڈاؤٹ پلیز ریپیٹ کیجئے. نہیں، یہ شرطیہ میں، جملے شرطیہ میں شرط اور جواب شرط، یہ اس کا ذرا ڈسکرپشن ہونا ہے. آئندہ آپ کل صبح رکھ رہے ہیں نا کلاس؟ کل مارننگ، کل مارننگ کی بات نہیں ہو رہی ہے، اب کی بات ہو رہی ہے. جی ہاں، تو یہ کلیئر کریے ذرا مجھے. جب ایک کنڈیشن جو ایک تو کنڈیشن آ رہی ہو کہ اگر ایسا کرو گے اور ایسا کرو گے، تو پھر اس کا جواب فا سے آتا ہے کہ تو اس کا نتیجہ ایسے ہوگا، تو وہ جواب شرط اس طرح سے کہتے ہیں کہ تو اس کو فعلیہ انشائیہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر جواب کر رہے ہیں آپ، شرط کا جواب دے رہے ہیں. یا سر اس سے زیادہ میں کیا ایکسپلین کروں کہ کوئی کنڈیشن اگر آ رہی ہو آپ کی سینٹنس میں، آپ کی آیت میں پہلے، اور پھر اس کا جواب دیا جا رہا ہو کہ اگر ایسے کرو گے تو ایسے ہوگا اس کا نتیجہ، تو اس کو شرط اور جواب شرط کہتے ہیں. اور اس کو جملہ فعلیہ انشائیہ کہیں گے کیونکہ اس میں آپ کی شرط آ رہی ہے. جی اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. نہیں سر، آ رہا ہے سر، پریکٹس کریں گے تو آئیں گے انشاءاللہ. میں بتا رہا ہوں، دیکھو چھوٹا سا جلدی، ایک 5 منٹ ہے میرے پاس یہاں. تھوڑا سا ہر ایک کو یہ معلوم ہونا ہے کہ پہلے جملہ یا سینٹینس ہوتا کیا ہے. انگریزی میں تو سینٹینس پڑھے نا، اردو میں انگریزی میں سینٹینس پڑھے. جملہ کیا ہوتا ہے؟ کتنے قسم کے جملے انگریزی میں ہوتے ہیں؟ ممتاز، اتنی انگریزی نام تو بدنام نہیں کریں گے. جملے کتنے قسم کے ہوتے ہیں انگریزی میں؟ ممتاز. جی صاحب السلام علیکم. پازیٹیو کا، انٹرگیٹیو، اسرٹیو، assertive، interrogative، انٹرگیٹیو اور ایکسکلیمیٹیو، اور اس سے پہلے اور پوزیسیو. امپریٹو. پوزیسیو نہیں ہے، ہاں، نام بدنام مت کرو میرا، کیا انگریزی نہیں پڑھا. نہیں نہیں، امپریٹو اور ہاں ایکسکلیمیٹری، ایکسکلیمیٹری. یہ 4 قسم کے جملے ہوتے ہیں انگریزی زبان میں. assertive مانے اسٹیٹمنٹ، کوئی چیز بیان کی جاتی ہے. اسٹیٹمنٹ، ہی از پلئنگ، شریتا از بیوٹیفل، احمد از ہینڈسم. اسٹیٹمنٹ، بیان. assertive بیان. دوسرا سوال، سوالیہ جملہ، واٹ آر یو ڈوئنگ. imperative، ڈو ناٹ گو there. ایکسکلیمیٹری، تعجب میں ہوتا ہے، الاس، ہاؤ بیوٹیفل. یہ 4 قسم کے جملے ہیں. عربی میں 4 قسم کے جملے نہیں ہوتے، صرف 2 ہی قسم کے جملے ہوتے ہیں. ایک assertive ہوتا ہے جس کو بیانیہ کہتے ہیں،
جو کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کوئی اسم کے بارے میں بیان کرتا ہے, اسٹیٹمنٹ بیان, اور باقی یہ تینوں سب ملا کے چاہے وہ سوال ہو یا حکم ہو, سوال ہو یا حکم ہو یا تعجب ہو یا شرط ہو, یہ سارے جملوں کو ایک ہی لفظ ہے, ان ساروں کو انشائیہ کہتے ہیں, انشائیہ. اور یہ جو ہے یہ بیانیہ, بیانیہ, ٹھیک ہے. اب جب ہم دیکھتے ہیں کوئی جملہ اسرٹیو ہے تو اس کو ہم بولیں گے بیانیہ اسمیہ, بیانیہ فعلیہ, ہے نا, یا بیانیہ کانا سے ہوتا ہے, بیانیہ انا سے ہوتا ہے. یہ سب ہم کئی بار کر چکے ہیں. اب انشائیہ میں اگر وہ سوال ہے تو ہم بولیں گے جملہ انشائیہ شرطیہ, جملہ انشائیہ امریہ, جو بھی اس میں آ رہا ہے, امر آ رہا ہے یا ایکسپیرمنٹ. اب اس کا جو جواب ہوگا وہ جواب شرط ہوگا, جواب حکم ہوگا. کچھ سمجھ میں آیا؟ جملے کو پہلے سمجھنا ہے. یہ کبھی ابھی میں نحو نہیں شروع کیا, بہت لیٹ ہو رہا ہے گرامر کی کلاس میں. جب نحو شروع کروں گا تو پہلا لیسن یہی ہوگا, جملہ کیا ہوتا ہے. تعجبیہ کہاں آئے گا پھر؟ ہاں انشائیہ میں آئے گا سر. تعجبیہ کس میں آئے گا؟ انشائیہ میں آئے گا. پورے, اب جو بھی بیانیہ سے ہٹ کے کوئی بھی ہوگا تو وہ انشائیہ. انشائیہ میں اب سوالیہ یا امریہ ہے یا پھر وہ کیا ہے, سوالیہ ہے, تعجبیہ ہے, اس کی بھی وضاحت ہم کریں گے. جملہ انشائیہ, تعجبیہ, جملہ انشائیہ شرطیہ, جملہ انشائیہ سوالیہ, امریہ, جو بھی ہوں گے وہ جملے ہوں. تو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اب جیسے ہوا مومنن تھا, وہ اب یہ شرط ہے وہ اس میں چھپ گئی, لیکن جملہ فعلیہ ہو گیا وہ اور بیانیہ ہو گیا کہ ہوا کی خصوصیت بیان ہو رہی ہے. یہ جو تھا ہوا مومنن, اس میں ہے نا یہ ہوا مومنن, یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے لیکن وہی شرط کے ساتھ ہے. یہ شرط اس میں من کی وجہ سے ہے نا, جو یہ کام کر رہا ہے اور وہی من کے لیے شرط ہے, وہ ہوا مومن. بٹ دس از ان دا فارم آف اے جملہ اسمیہ خبریہ. ہوا مبتدا ہے, مومنن اس کی خبر ہے. اور اس کا جواب شرط یہ ہے کہ اگر یہ کرے گا تو دین دیر آر ٹو پارٹس, ون از معطوف علیہ اینڈ ادر از معطوف. اب وہ جو ہے then he will not face this thing and also he will not face the husband. ٹھیک ہے, ویسے سیکھ رہے ہیں, that's very good, you are learning, I do appreciate. وہ شام کے کلاس سے بہتر ہے, تھوڑے سینئر لوگ ہیں, بہرحال سیکھتے سیکھتے سبھی سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. یہ بہت سے مائک شازیہ رفیع کھلے ہیں, نجیبہ کھلے ہیں, سب بن کے تو بند تھا میں نے. ہاں نہیں ابھی کھلے ہیں, شازیہ رفیع ابھی بھی کھلا ہے. چلیے کمان, آپ وقت بھی ہو گیا, اٹس 11, 1 منٹ باقی ہے. ہمارا کمان دعا کرو. اور آپ لوگ سب صحت وغیرہ سب کی ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ سر. اور سر شکر اللہ کا کہ آپ ٹھیک ہو گئے سر. بہت دعائیں, بہت پریشانی ہو گئی تھی تھوڑا سا. میں تو کووڈ پازیٹیو سے نکل کے آ گیا. الحمدللہ صاحب, میں تو پریشان ہو کے فون کری گئی. نہیں آئی واز ٹیسٹڈ پازیٹیو. ہمارے پاس فیملی میں بہت لوگ تھے, الحمدللہ سب ٹھیک ہو گئے. ماشاءاللہ, اللہ کا شکر ہے سر. لیکن کوئی ایسی اس سے بلیسنگ ان گائز, اس کے بارے میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا,
ہر دن نئی ریسرچ آ رہی ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک رحم ہے کہ پورا انر سسٹم جو ہے وہ اس کا امیونیشن بڑھ جاتا ہے اور جسم میں بیماریوں کو برداشت کرنے یا اس کو روکنے کی صلاحیت میں کووڈ کے بعد کافی لوگوں کو اضافہ ہو رہا ہے، یا تو آر یا پار، یا تو اضافہ ہو رہا ہے یا پھر تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب جو تشریف نہیں لے گئے ان کے اندر اس سے تھوڑی سی طاقت بڑھ جاتی مدافعت بڑھ رہی جی ہے۔ تو خیر اللہ کا احسان ہے، 8 دن بڑے آزمائشی گزرے لیکن سب کی دعاؤں سے الحمدللہ۔ میں تو فوراً پریشان ہو کے فون کری، نہیں وہ تمہارے سعیدہ فون آ بھائی رہے ہم تھے سب اور بھی کو بہت سے لوگ کر رہے تھے، خیر اللہ کا احسان۔ چلو دعا جی کرو ہمیرا۔ کہ رب آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا حکمہ۔ یا اللہ پاک ہم نے جو پڑھنے کی کوشش کی، سمجھنے کی، اس کو ہم سے قبول فرما لیں، اس میں کوئی غلطی ہو سمجھنے میں سمجھانے میں تو اسے معاف فرما دیجئے، اور ہم سب کی ثابت قدمی عطا فرمائیے، اس کو ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، اور اس کو اپنی زندگیوں میں ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور شکر اللہ کا کہ سر ٹھیک ہو گئے، سر کے لیے بہت دعائیں، اللہ پاک ان کو صحت والی اچھی لمبی نیکی والی زندگی عطا فرمائے، اور جو وہ کوشش کر رہے ہیں آخرت میں ہم سب کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام آمین۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام۔